آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ حضرات گرامی، بس چند گھنٹے باقی ہیں اور اس کے بعد ہم تمام لوگ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم نے رمضان کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے اور ذکر کی ہے، اس کا 2 درس جو ہے ہو چکا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے روزے کے متعلق مسئلے مسائل بیان کریں گے تاکہ ہم تمام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے۔ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کا شوق ہوتا ہے اور فرض بھی ہے، اس فرض کو ادا بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود مسئلے مسائل سے ناواقفیت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بہت سارے مسئلے مسائل نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے، اور صحیح مسائل کی روشنی میں روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں روزے کے بطلان کا بھی خدشہ ہے، اور اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کو اپنے روزے کے خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے مسائل کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ سب سے اہم ترین چیز جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں آئے آپ روزہ رکھیں، آپ کے دل میں آئے آپ روزہ نہ رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی شخص اس مہینے کو پائے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ روزہ رکھنا فرض ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ذری سی بات پر روزہ رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مول لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ ان رکشے والوں کو ذرا دیکھیے، ان ٹالی والوں کو دیکھیے جو بھوکے پیاسے اپنے رکشے کو کھینچتے رہتے ہیں، اپنی ٹالیوں کو کھینچتے رہتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اور جب دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جب روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی یاد آتی ہے جو لوگ پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور ان کے پاس مختلف قسم کی آرائش ہے، ہر طرح کی ان کے پاس سہولیات موجود ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ رمضان کا روزہ رکھنا یہ اسلام کی بنیاد میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کے معاملے میں ذرہ برابر بھی تساہلی نہیں کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے میں انشاءاللہ العزیز دے گا اور ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے گا۔ بس ہم یہ کریں، زیادہ نیک کریں، زیادہ اچھا کریں۔ اگر ہماری نیک نیتی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اگر پہلے سے ہی ہم جو ہے بہانے بازی کریں گے، پہلے سے ہی ہم 10 بہانہ کھوج کر کے رکھ لیں گے کہ ہمیں یہ ہے، ہمیں یہ ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک آدمی جو کہ روزہ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، روزہ نہیں تھا، اور اس کو پکڑ کر کے لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم روزہ نہیں رکھتے ہو، اور حال یہ ہے کہ ہمارے بچے تک روزہ رکھے ہوئے ہیں، ہمارے بچے بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اتنے بڑے ہو کر کے روزہ نہیں رکھتے ہو۔ بعض صحابیات ذکر کرتی ہیں کہ جب ہمارے بچے رونے لگتے تھے ہم ان کو بھی روزہ رکھنے کی ایک عادت ڈالتے تھے کہ وہ بھی روزہ رکھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں۔ بچوں کو بھی ہم بھوکا رکھتے تھے تھوڑا تھوڑا دیر تک، تو جب وہ ہم سے جو ہے کبھی کھانا وغیرہ مانگتے تھے تو ہم ان کو کھلونا دے دیتے تھے تاکہ اسی میں ان کا من جو ہے بہل جائے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات رضی اللہ عنہن کا عمل تھا۔ آج ہم لوگ کہاں ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، روزہ رکھنا فرض ہے، اور اس سے اگر آپ دور ہو رہے ہیں، اس سے اگر ہم دور ہو رہے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ ہر عاقل، بالغ، تندرست، مقیم مرد عورت مسلمان کے اوپر روزہ فرض ہے۔ یعنی عاقل جس کے پاس عقل ہو، بالغ جس کے پاس جو بلوغت تک پہنچ گیا، جو بالغ ہو گیا ہو، یعنی تقریباً 12 سال کی عمر کراس کر گیا ہے، 13 سال کی عمر تک آ گیا ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تندرست، یعنی کہ اس کے اندر مرض نہیں ہے،
اور وہ بالکل جو ہے گرا پڑا نہیں جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تندرست ہے، اور اسی طریقے سے مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو، اگر مسافر ہے تو اس کے اوپر جو ہے روزہ معاف ہے، اس کا ہم آگے کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت، سب کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اب کن لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے؟ جو لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، ان کے اوپر شریعت کوئی بھی عبادت فرض نہیں کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مریض ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، اور اسی طریقے سے اگر عورت کو حیض آ رہا ہے، جیسے رمضان ابھی شروع ہوا اور شروع ہونے کے پہلے اس کو حیض آ رہا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اگر رمضان کے بیچ میں یعنی روزہ رکھ رہی ہے اور روزہ رکھنے کے دوران جو ہے حیض آ گیا تو دن کا اگر دن میں کسی وقت آ گیا، روزہ کھولنے سے پہلے اگر حیض آ گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے بدلے میں اسے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے نفاس ہے اگر، یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خون جاری رہتا ہے، اس حالت میں بھی روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن ان تمام لوگوں کے اوپر رمضان گزرنے کے بعد اور صحیح ہونے کے بعد رمضان کے جو روزے انہوں نے نہیں رکھے ہیں اس کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، یعنی حیض ہے، نفاس ہے، ان کی نماز تو معاف رہتی ہے، یعنی حیض والی عورتیں جو ہوتی ہیں اس حالت میں ان کی نماز معاف رہتی ہے، بعد میں نماز انہیں پڑھنا بھی نہیں رہتا۔ لیکن اگر روزہ آ گیا یا روزہ ان کا اس وجہ سے چھوٹ رہا ہے حیض اور نفاس کی وجہ سے، تو بعد میں ان کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ حیض اور نفاس والی عورتوں کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا، ان کا روزہ جو ہے بعد میں ان کا روزہ معاف نہیں ہے مکمل طور پہ، ان کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہے۔ یہی حال مریض کی ہے، یہی حال مسافر کی ہے، ان تمام لوگوں کو بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مریض ایسا ہو جو صحت یاب ہو ہی نہیں سکتا، ایسے بھی بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو صحت یابی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ لوگ اپنے جانب سے بس صرف ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، انشاءاللہ العزیز ان کا جو ہے تو روزہ معاف ہو جائے گا، جن کی صحت یابی کی ذرہ برابر بھی امید نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے بوڑھا مرد ہے، کوئی بوڑھی عورت ہے، بوڑھی ہے، بوڑھا مرد ہے، بوڑھی عورت ہے، اب وہ اگر روزہ رکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اور مریض ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی جان بھی چلی جائے، تو ایسے لوگ جو ہے صرف ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، بھر پیٹ اچھا کھانا کھلا دے، انشاءاللہ العزیز ان کا جو ہے روزہ معاف ہو جائے گا، بعد میں انہیں اس کی قضا بھی نہیں کرنی پڑی۔ اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت ہے، یعنی بچہ ہے اس کو دودھ پلایا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو بھی مریض میں شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کو بھی مریض شمار کیا جائے گا۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اس کو جو ہے مریض میں شمار کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کا روزہ جو ہے وقتی طور پر معاف رہے گا، بعد میں اسے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہ اتنی چیزیں ہو گئیں، اس کے بعد اگر کوئی سوال رہے گا تو آپ بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام جو رمضان کے مہینے میں ہمیں کرنا ہے روزہ رکھنے کے معاملے میں، وہ یہ کہ سحری کا انتظام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں اور سحری وغیرہ نہیں کرتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، سحری کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب، ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ رکھنے کے بیچ میں جو چیز فصل ہے، یعنی جو چیز آڑے آتی ہے، فرق پیدا کرتی ہے، وہ سحری ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سحری کریں، ایک گھٹ پانی پی لیں، ایک کھجور کھا لیں، چھوارا کھا لیں، کچھ بھی کھا لیں، لیکن سحری بہرحال کرنا چاہیے، اٹھنا چاہیے اور سحری کرنا چاہیے۔ اسی میں بہت سارے لوگ سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ فجر کی اذان تک نماز تک ضائع کر دیتے ہیں، فجر کی نماز تک ضائع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ 8 بجے 9 بجے سو کر کے اٹھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ تو ان کا ہوگا، اس بات کو خیال میں رکھیے کہ سحری کرنا یہ فرض نہیں ہے، سحری کرنا فرض نہیں ہے، روزے کی صحت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن سحری کرنا سنت ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، آپ کو اس کا خیال کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر سحری نہیں کیے تو روزہ آپ کا ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سحری نہیں کیے تو اب روزہ ہم نہیں رکھیں گے۔ کچھ لوگ سے پوچھیے کہ آج روزہ ہو، کہیں گے نہیں، پوچھیں گے کیوں روزہ نہیں ہو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اس لیے روزہ نہیں کیونکہ ہم سحری نہیں کیے۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ سحری کرنا کوئی فرض تھوڑی نہیں ہے، سحری چھوٹ گئی تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن ہاں آپ نے بہت بڑی برکت کو کھو دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، نیت کا ایک مسئلہ آتا ہے۔
لوگ جو ہے سحری کے وقت میں نیت کرتے ہیں. دیکھیے نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں. دل کے اندر آپ نے ارادہ کیا, آپ سحری کیوں کرنے کے لیے اٹھے, آپ روز اٹھتے تھے نہیں, آپ خاص طور سے سحری کرنے کے لیے اٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ روزہ رکھتے ہیں. لہذا ایسی صورت میں جو ہے یہی آپ کی نیت مانی جائے گی. زبان سے نیت کرنا, زبان سے نیت کرنا, الفاظ اختیار کرنا, الفاظ استعمال کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. لوگوں نے الفاظ باقاعدہ بنائے ہیں اپنے من سے. ایک دعا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان. اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ مطلب غور کیجئے. میں کل آنے والے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں. بصوم غدن, غد مانے ہوتا ہے آنے والا کل, یعنی آنے والے کل کی میں نیت کر رہا ہوں. یہ لفظ کس نے بنایا اللہ عالم. بنانے والے کو بھی دماغ نہیں تھا کہ میں کیا بنا رہا ہوں. کوئی آدمی سحری کے وقت میں اگر یہ الفاظ پڑھ رہا ہے بصوم غد نویت من شہر رمضان, تو ذرا سا یہ بتائیے کہ وہ روزہ آج رکھ رہا ہے, نیت کل والے کی کہاں ہے؟ اور یہ الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے, اور بڑے بڑے جو ہمارے ائمہ اعظام گزرے انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. بلکہ بعض علماء اکرام نے تو اتنا زیادہ بڑھ کر کے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کتنی خطرناک ہے؟ یہ لوگ اپنے من سے جو ہے لفظ بناتے ہیں, اور بنانے کے بعد اس کو شریعت بنا دیتے ہیں. جن لوگوں نے یہ لفظ بنایا میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, میں آپ لوگوں سے خود اپنے آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں ہم لوگ کیا یہ لفظ حدیث کے ذخیرے میں کہیں موجود ہے. میں تو تلاش کر کر کے تھک گئے, یہ لفظ مجھے آج تک کہیں بھی حدیث کے ذخیرے میں نہیں ملا. حتیٰ کہ مجھے موضوع جھوٹی حدیث کے ذخیرے میں بھی یہ نہیں ملا. جھوٹی حدیث میں بھی کہیں اس کا ذکر نہیں ہے, موضوع حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. لوگوں نے اپنی مرضی سے جو ہے بنا دیا. تو آپ یہ مت کیجئے. بصوم غد نویت من شہر رمضان یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ میں نہیں بولا, آپ مجھے یہ سمجھنا کہ یہ وہابی ہے جو من میں آ رہا ہے بول رہا ہے, نہیں. آپ اس سے ہٹ کر کے دیکھیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اس کو سوچ سمجھ کر کے آپ جو ہے عمل کیجیے, عمل میں لائیے. تو یہ ہو گیا سحری کا مسئلہ. اب اس کے بعد جو ہے افطار کا مسئلہ ہے. افطار کب کرنا چاہیے؟ دیکھیے افطار میں جلدی کیجیے. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبتے ہی جیسے ہی وقت ہو جائے, آپ کے پاس موجود ہے جنتری وغیرہ اور ٹائم ٹیبل موجود ہے, آپ اس کے حساب سے روزہ کھولیے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے بعد اذان دی جاتی ہے, وقت ہو گیا اس کے 2 منٹ بعد 3 منٹ بعد اذان دی جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی کرے گی عافیت میں رہے گی, خیر و برکت اس کے ساتھ رہے گی. آپ جو ہے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رکھیے, اور افطار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیجیے. جیسے ہی وقت ہو جائے ویسے ہی افطار کیجیے. یہ اسلام کا نہیں ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا, افطار کا وقت ہو گیا, اس کے باوجود جو ہے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں, روزہ رکھے ہوئے ہیں, ایسا نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حکم دیا اب روزہ توڑو, یعنی افطار کرو, تو اب ہمیں افطار کرنا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. میری امت اس وقت تک حق پر رہے گی, خیر پر رہے گی, صحیح راستے پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے. لہذا آپ ٹائم ٹیبل وغیرہ دیکھ کر کے کیجیے. جنتری وغیرہ میں خود ہی 1-2 منٹ آگے بڑھا کر کے ٹائم بنایا جاتا ہے, وہی آپ کے لیے کافی ہے انشاءاللہ العزیز. اب اس کے بعد جو ہے افطار آپ کس چیز سے کریں گے؟ افطار آپ کھجور سے کریں گے. کھجور نہیں ہے تو سوکھی کھجور سے کیجیے. سوکھی کھجور یعنی چھوارا, اور اگر چھوارا بھی نہیں ہے تو پانی سے کیجیے. یہ حدیث کے اندر ثابت ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کھجور نہیں ملتا, کہتے ہیں پانی سے معاف کیجیے, کھجور نہیں ملتا, کہتے ہیں کوئی بھی میٹھی چیز سے افطار کر لو. کوئی بھی میٹھی چیز سے نہیں, آپشن دیا گیا ہے. کھجور, اگر کھجور نہیں ہے تو سوکھی کھجور یعنی چھوارا وغیرہ, اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو پانی سے روزہ کھولو. وقت کم ہے اس لیے میں حوالہ سب نہیں دے رہا ہوں, جس کو حوالہ چاہیے وہ بات میں مجھ سے پرسنل میں بات کر سکتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سے افطار کرو. اگر آپ کے پاس کھجور میسر نہیں ہے تو آپ پانی کا استعمال کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اسی طریقے سے جو ہے افطار کے وقت جو ہے آپ کیا کریں گے, کون سی دعا پڑھیں گے؟ افطار کے وقت ایک دعا ہے ابو داؤد کے اندر, اللہم لک صمت وعلی رزقک. بعض علماء اکرام نے اسے ضعیف کہا ہے, کچھ نے کہا ہے کہ نہیں پڑھی. اگر ہے علماء اکرام کا اختلاف تو چلو ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ حدیث ضعیف درجے میں آتی ہے. اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس سے بہترین دعا میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ حدیث تو ضعیف کہا گیا ہے, لہذا شک ہے, اس کو چھوڑ دیجئے, بہتر ہے. بسم اللہ افطار شروع کیجئے, بسم اللہ کہہ کے آپ افطاری کیجئے, اور اس کے بعد
جب کچھ کھا پی لیجئے تب ایک دعا پڑھیے، اور اگر آپ شروع میں ہی پڑھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آپ بسم اللہ کہہ کے یہ دعا پڑھ کر کے اگر آپ کھانا شروع کرتے ہیں، افطار شروع کرتے ہیں، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں ہی بول سکتے ہیں، کچھ کھا کر کے بھی بول سکتے ہیں۔ کیا ہے ذہب الظمأ، یہ یاد کر لیجئے، اس دعا کو لوگ نہیں پڑھتے ہیں۔ ذہب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو گیا، اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ یہ دعا پڑھ کیے آپ، یہ دعا یاد کر لیجئے، یہ بہت اہم دعا ہے، لوگ اس دعا کو نہیں پڑھتے، اور بہت سارے لوگوں نے افطار کی دعا میں اپنے من سے اضافہ کر دیا ہے۔ دیکھیں ضعیف حدیث بھی جو ہے اس میں صرف اتنا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنا لفظ ہے، لیکن آپ جو دعائیں دیکھیں گے جو کارڈ وغیرہ پہ چھپ کر کے ملتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اس سے بہت سارے الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں، ان الفاظ کا کوئی بھی ثبوت جھوٹی حدیثوں میں بھی نہیں ہے، میں آپ سے بالکل کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں، جھوٹی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ضعیف حدیث میں صرف اتنا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، لیکن لوگوں نے اپنے من سے کیا کیا بڑھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک لفظ بھی گھٹانا بڑھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک نبی نے معاف کیجیے، ایک صحابی تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ایک دعا یاد کرائی تھی رات میں سونے کے وقت، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ یاد کر کے آ گئے اور سنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جو یاد کرایا وہ پڑھو، بِرَسُولِكَ الَّذِي مت پڑھو، بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میں نے پڑھایا ہے وہی پڑھو۔ یہ احترام ہے حدیث کا۔ ہمارے اندر اتنی جرت کہاں سے آتی ہے کہ ہم حدیث کے اندر الفاظ بڑھا دیتے ہیں، اپنے من سے اس میں جو چاہتے ہیں جوڑ دیتے ہیں، گھٹا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور اس پر ہمیں بہت سخت ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے افطار جو ہے آپ کیجئے اس طریقے سے، باقی جو بھی آپ کو کھانا پینا، افطار کرائیے، لوگوں کا خیال کیجئے۔ لاک ڈاؤن کا وقت ہے، لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، دکانیں بند ہیں، پیسہ ختم ہو چکا ہے، پیسے والوں کا پیسہ ختم ہو چکا ہے، غریبوں کا حال کیا ہے؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے، ہم لوگ بہت دور ہیں احساس سے۔ آپ پتہ کیجئے، یہ وقت ہے خاص طور سے سب کا خیال کرنا ہے، لیکن خاص طور سے رمضان میں مسلمانوں کا خیال کیجئے، کون افطار کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے۔ ہمارے ملک کا ماحول بہت زیادہ نفرت والا ہو چکا ہے، لوگ دیکھ دیکھ کر کے جو ہے چیریٹی کر رہے ہیں۔ مسلمان ایسا نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ رمضان کے مہینے میں، لاک ڈاؤن کے وقت میں، جب کہ ساری دکانیں بند ہیں، لوگ پانی پانی کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ ایک ایک دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم افطار کرائیں لوگوں کو۔ آپ افطار کرائیے، لوگوں کے افطار کا انتظام کیجیے، ہر خیال کرے، اگر ایسا بھی کرے گا تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ جا کر کے تھانے وغیرہ میں کھانا دے دیں گے، وہ کہاں جا، لہذا بہت ہی سنجیدہ ہو کر کے کام کیجیے، اور حق دار لوگوں تک حق پہنچے، ہمیں اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں آپ لائنی باتوں سے بچیے، فالتو کی بکواس مت کیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کا مفہوم لوگوں کو سمجھائیے، قرآن کا درس دیجیے، یہ سب کام کیجیے۔ فالتو بکواس میں آپ اپنے وقت کو ضائع کیجیے۔ ہمارا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا روزہ اللہ رب العالمین کی منشا اور مراد کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا روزہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لایانی بات سے بچیے اپنے آپ کو، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس طرح کی چیزوں سے بچائیے۔ اسی طریقے سے سخاوت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، بہت زیادہ اللہ کے ہاں میں خرچ کرتے تھے۔ آپ کو ہمیں بھی سخی ہونا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ مسواک کر سکتے ہیں، جب چاہے تب آپ نہا سکتے ہیں، سوکھی مسواک ہو چاہے تر مسواک ہو کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ تو آپ سر پر پانی ڈال سکتے ہیں، کلی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ حلق کے نیچے جو ہے نہ جائے، تو کلی وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرما وغیرہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو احتلام ہو جائے، نائٹ فال ہو جائے، دن میں سوئے ہیں نائٹ فال ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے جنابت کی حالت میں اگر آپ نے صبح کر دی، یعنی ہو سکتا ہے رات میں آپ نے صحبت کی اور اسی حالت میں سو گئے، اب سونے کے بعد جب اٹھیں تو پتہ چلا اذان ہو گئی، سحری بھی آپ کی چھوٹ گئی، یا اسی طریقے سے اٹھے سحری کیے تب تک جو ہے آپ جنابت کی ہی حالت میں تھے، آپ کے اوپر غسل تھا لیکن آپ نے غسل نہیں کیا اس ٹائم، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اذان کے بعد بھی آپ جو ہے نہا سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں آپ کھا پی سکتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشان مت ہوئیے، آرام سے آپ رہیے اور
اذان کے بعد بھی آپ نہا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے، ایسا ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جلد سے جلد جو ہے نہا کر کے نماز پڑھیے. اسی طریقے سے اگر آپ بھول کر کے کھا پی لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول کر کے جو آدمی کھا پی لیتا ہے گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا، لیکن جان بوجھ کر کے اگر کھائیں گے پیئیں گے ذرہ برابر بھی تو روزہ ٹوٹ جائے گا پکا. بھول میں اگر کوئی آدمی بھول، جیسے کھانے پینے کی عادت ہے، پہلا دوسرا تیسرا روزے تک ایسا معاملہ چلتا ہے، تو کیا ہوتا ہے آدمی جو جھٹکے سے کھا لیا پھر ارے میں تو روزہ رکھا ہوں، رمضان کا مہینہ آ گیا، ایک بیگ یاد آیا، تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کا روزہ ہے. لیکن جان بوجھ کے کریں گے اور بعد میں ناٹک کریں گے کہ میں بھول گیا تو نہیں. جان بوجھ کے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کو جانتا ہے، آپ کے دل کے بھید کو جانتا ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. تو بھول کر کے کھا پی لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. بس انشاءاللہ اس کا ذکر ہم کل کریں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے 20 منٹ تک درس ہوگا. تو کس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے کل بیان کریں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے چاہا سب کچھ صحیح رہا تو روزانہ 9:30 بجے سے لے کر کے 9:50 تک ہم آپ سے خطاب کریں گے. آپ انشاءاللہ بہتر سے بہتر جو ہو سکے گا بہتر سے بہتر باتیں بیان کریں گے، اور الگ الگ ٹاپک پر انشاءاللہ روزانہ ہم آپ سے خطاب کریں گے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ 9:30 بجے تراویح وغیرہ اور نماز وغیرہ ہر چیز سے فارغ ہو کر کے، اگر کھانے کا وقت ہے، آپ کھانے کے بعد آنا چاہتے ہیں کھا کر کے فارغ ہو کر کے آئیے، اور اگر 10 بجے آپ کھانا چاہتے ہیں تو آپ 10 بجے کھانا کھائیے. بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہرحال ہر چیز سے فارغ ہو کر کے 9:30 بجے جو ہے آپ کوشش کیجئے کہ آن لائن جائیں. انشاءاللہ روزانہ آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر درس دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ رمضان جو ہے خوشیوں والا رمضان بنا دے. ہم تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین یہ رمضان بہترین رمضان بنا دے. اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کی خیر و برکت ہمارے اوپر اور پوری دنیا والوں کے اوپر نازل فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانی فرما دے ہمارے لیے روزہ رکھنے میں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانی کر دے کہ ہم نماز وغیرہ کا اہتمام کر سکیں، تراویح کا اہتمام کر سکیں. لاک ڈاؤن کا وقت ہے، گھر کے اندر ہمیں رہنا ہے. ایسی صورت میں جو ہے ممکن ہے کہ ہم تمام لوگ ان تمام چیزوں میں تساہلی کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تساہلی اور کاہلی سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے، جم کر کے ہم جو ہے عبادت کریں، اور اللہ رب العالمین اس رمضان کو تمام مسلمانوں کے لیے خیر برکت والا بنا دے. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا پڑھیں جب آپ چاند دیکھ لیں یا چاند کی تصدیق آپ کے سامنے ہو جائے تو یہ دعا پڑھیں. اس کے ساتھ آپ رمضان کا استقبال کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگ ہر قسم کی بلا سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے. اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی آفات، مصیبت اور وبا سے محفوظ رکھے. مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جتنا مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی ذلت کو ختم کر دے، ان کو عزت اور بلندی عطا فرما. اور جو بھی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کو ہلاک برباد کر دے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.